الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم عرفان قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری اور ساری ہے، اور آج ہمارا جو سفر ہے نجات کے 9ویں درجے پر جا رہا ہے، اور 29واں پارہ ہے اور 29واں ہی روزہ ہے۔ تو آج ہم قرآن کریم کے 29ویں پارے پر انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے۔ حضور رحمت الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حق عرض کر کے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی عظمت کا ایک حوالہ بیان فرمایا کہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات۔ یہ صرف اللہ نے اپنا تشخص نہیں بیان فرمایا، کائنات جو اس کے فضل و احسان اور برکات سے بھری ہوئی نعمتیں ہیں، اس کی برکات سے اس کا تصور دیا ہے کہ میرے بندے تو کس حوالے سے مجھ سے دور رہا، اور تیرے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے اور کوئی حوالہ بھی نہیں ہے اور دلیل بھی نہیں ہے۔ تو دیکھتا نہیں اپنی گرد و پیش کے ماحول کے اندر، اور اپنے ذات سے لے کر اپنی پیدائش سے لے کر اور انتہائے حیات تک ہم نے آپ کو کس کس نعمت سے نوازا ہے، اور کس کس اذیت سے بچایا ہے، کس کس مصیبت سے بچایا ہے۔ ہماری رحمت کی نگاہوں کا پہرا ہمیشہ تیرے وجود پر رہا، اور ہم متوجہ رہے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و احسان سے، اپنی پوری صفات کی عظمت سے، اور تجھے نوازتے رہے۔ لیکن عجیب تر بات یہ ہے کہ تجھے اب بھی شعور نہیں آیا کہ تو رزق، احسانات، عنایات میرا استعمال کرتا ہے، اور جب محبت کا وقت آتا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، تو جا کے مٹی کے پتلوں کے سامنے جھک جاتا ہے، یا کبھی خواہش کے سامنے کو جھک گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ ایسا تیرے وقار کے خلاف نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہونے والا، نہ کچھ ہوا ہے۔ حضرت انسان یہ تیرے وجود کے خلاف ہے، تیرے وقار کے خلاف ہے، تیری انسانیت کے خلاف ہے، تیرے تشخص کے خلاف ہے، اور تیرے معاملات کے خلاف ہے، اور تیرے اس کے اندر نقصان ہے، تیرے رویے کے اندر فائدہ کوئی نہیں ہے، نتیجہ کوئی نہیں ہے۔ اگر زندگی کو نتیجہ خیز بنانا ہے، بابرکت بنانا ہے، تو بابرکت ذات کی عظمت کی طرف آ جا، تجھے برکتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا، رحمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا، احسانات سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ ویسے بھی کتنی نعمتیں ہر بندے کو ہر وقت میسر ہیں، اس کا اعداد و شمار خود بندہ بھی نہیں کر سکتا، اور قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ یہی آکسیجن کی نعمت ہے، یہ نہ ہو تو زندگی نہیں ہے۔
سانسوں کا تسلسل ہے، اس میں رکاوٹ آ جائے تو بھی زندگی نہیں ہے، روح کی روشنی ہے، اگر یہ وجود سے ہٹ جائے پھر بھی زندگی نہیں ہے۔ تو ان جو تیری فطرت کو جن حقیقتوں نے بحال رکھا ہے، اس کے اندر بحالی کی جو تاثیر ہے، قوت ہے، وہ کس نے دی ہے؟ کسی سائنسی اصول نے دی ہے، یا تیری فکر نے، یا تیرے تجربے نے؟ ایسا نہیں ہے۔ بے شک اپنے تجربے کرتا رہے، لیکن جہاں ہماری قدرت کار فرما ہوگی تیرے تجربے وہاں سرنگو نظر آتے ہیں۔ اس لیے بندے تو اس حقیقت کی طرف آ، اس منعم حقیقی کے حضور آ جہاں تیری عزت ہے، تیرا وقار ہے، تیری شرافت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ساری کائنات کی حکومت ہے کائنات میں کوئی ایسا شخص جس کا کنٹرول اور جس کی قدرت، جس کی طاقت کائنات کے حواس پر ہو، احساس پر ہو، نوامی سے قدرت پر ہو اور نظم کائنات پر ہو؟ کہیں نہیں۔ چند افراد پر لمبرداری مل جائے تو بندہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں بڑی شان والا ہوں۔ اور جس نے کائنات کو خلق کیا ہے اس کا تقدس بڑا ہے یا تیری فکر کا جوڑ توڑ بڑا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے خیالات ہیں، کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر اس نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر بڑا خوبصورت تصور دیا حضرت انسان کو سمجھانے کے لیے۔ میں پورے قرآن کا مطالعہ کر کے آ رہا ہوں الحمدللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ جتنا سادہ عظمت میں اللہ نے بندے کو سمجھایا ہے، اس سے سادگی کا آگے تصور اور امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آسانیاں بڑے بڑے پیار سے اللہ فرما رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات، میرے بندے موت کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور زندگی کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ تیرے ساتھ دونوں چیزیں وابستہ کر دی ہیں، زندگی کی رونق بھی وابستہ کر دی اور موت کا معاملہ بھی وابستہ کر دیا ہے۔ اور اس تجربے سے ہر روز تو گزرتا ہے، گرد و پیش کے ماحول میں ہر روز آنا تجھے زندگی کی رونق بھی نظر آتی ہے اور مرنے والے لوگ بھی نظر آتے ہیں، تو خود اپنے کندھوں پر اس کا جنازہ اٹھاتا ہے، قبر میں دفنا کر آتا ہے۔ تو یہ بڑی سادہ عظمت میں مثال فرمائی کہ موت اور حیات کا خالق اللہ ہے، اور اس کا فلسفہ بیان فرمایا کہ آپ نے یہ کیوں ایسا کیا، موت کو بھی وجود بخشا اور زندگی کو بھی وجود بخشا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اے حضرت انسان، ہم تیری سوسائٹی میں چاہتے ہیں کون سا ایسا بلند بخت ہے جو احسن عمل کی نعمت لے کر میرے حضور رحمت میں آتا ہے اور حاضر ہوتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، ہر وہ عمل جس کے پیچھے مشیت الہی کا نور ہے طاقت بن کر، اور مزاج رسول کی حرمتیں ہیں دلیل بن کر، وہ حسن عمل ہے۔ اس عمل میں شائستگی ہے، اس عمل کا نتیجہ ہے، اس عمل کی برکات ہیں، خواہ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، یا انسان کی خلوت ہو یا جلوت ہو، اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا نور کار فرما ہو تو وہ اچھا عمل ہے۔ ایک ہے حسن عمل اور ایک ہے احسن عمل۔ احسن یہ تفعیل کا صیغہ ہے، اپنا تفضیل کا صیغہ ہے، تو یعنی سب سے اچھا عمل۔ کیا خوبصورت پیغام ہے اللہ وحدہ لا شریک کا کہ اللہ نے طے کیا ہے اور یہ احسان فرمایا ہے کہ میرا بندہ اپنے رویوں میں اتنا بلند ہو کہ حسن لطافت بھی اسے سلام کرے اور عظمتیں اور حرمتیں اس کا احترام کریں۔ احسن عمل لے کر آ، سب سے اچھا عمل لے کر آ۔ اب میں یہاں تقابلی جائزہ نہیں لوں گا کہ کون سا عمل کس اعتبار سے اچھا ہے۔ جس عمل میں وہ شائستگی ہے، یہ شریعت کو مطلوب ہے، جو مشیت الہی کو مطلوب ہے یا مزاج رسول کے تقاضے ہیں، تو اس سے بہتر عمل کی کوئی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تو احسن عمل، پھر ان اعمال کے اندر بھی تدریج ہے۔ مثلا جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مشکل ترین حالات میں رسول اللہ سے وفا کی ہے، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے اور مال کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں، وہ درجے میں اعظم ہیں ان لوگوں کے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ
کے بعد یہ کردار دیا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے کردار دینے والوں کے لیے اللہ نے اعظم درجات کا اعلان فرمایا ہے کہ ان کے عظیم ترین درجات ہیں۔ کیوں؟ کہ اس وقت میں کردار دینا انتہائی مشکل تھا، سرمایہ خرچ کرنا بھی انتہائی مشکل تھا، اور دین پر قائم رہ کر دین کی حمایت میں طاقت بن کر میدان میں آنا بھی بڑا مشکل تھا۔ تو مشکل ترین حالات میں جو وفا ہوتی ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب آسانیاں ہوں، طاقت ہو، سرمایہ ہو، پھر اس وقت بھی وفا کا تقدس جو ہے اگرچہ درجہ تو رکھتا ہے مگر اس شان کو نہیں پہنچ پاتا جس شان میں وہ لوگ جنہوں نے مشقت اٹھائی ہے۔ تو ایسے ہی ہر عمل کے اندر بھی ایک تدریج ہے ثواب اور درجے کے اعتبار سے، اور سب سے حسین عمل وہ ہے جو اللہ خود فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ جیسا یا اللہ سے بڑھ کر یا اللہ کی طرح کوئی حسین عمل کر سکتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے جس عمل کو احسن ترین تصور میں پیش کیا ہے اور جس میں خود اپنی رحمت کے ظہور کا اظہار فرمایا ہے، وہ ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ پر درود پڑھنا اور آپ سے پیار کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امت اس اکائی پر ہی جمع ہو جائے تو دل، یہ سینے مدینے بن جائیں گے، دل نور اور سرور سے بھر جائیں گے، رحمت اور شفقت سے بھر جائیں گے، پیار اور محبت سے بھر جائیں گے، اور انسانی معاشرت کے اندر ایک ایسی بہار آئے گی کہ ہر انسان دوسرے انسان کی حرمت میں خود اپنے کردار کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے گا اور دوسرا اس میں دیکھ کر خوشی محسوس کرے گا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو بہت ساری اکائیاں عطا فرمائی ہیں امت کو وحدت کے لیے، لیکن اللہ ان سے انتقام لے جو امت کی وحدت کو توڑنا چاہتے ہیں اور یہ امت کے ساتھ یہ شرارت کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ فرماتے ہیں وہ بڑی غالب مغفرت والا ہے۔ یہ بڑا پیار کا جملہ ہے، ہر جملہ ہی قرآن کا انتہا ہے محبت کی اور پیار کی، شفقت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو بندے کے حسب حال قریب تر ہوتے ہیں اور وہ زیادہ محظوظ کرتے ہیں۔ ہر جملہ قرآن کا محظوظ کرتا ہے، ہر حرف ایک نور ہے، اللہ کے حسن کا جلوہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور فرمان ہے، لیکن جو انسان کے حالات جس سے گزر رہا ہو اس حالات سے جو زیادہ قریب تر معاملہ ہو وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، وہ زیادہ بندے کو زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں ترازو نہیں کر رہا کہ کون سا کلمہ جو ہے وہ نیچا ہے، کون سا نہیں۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، میرے اللہ کے کلام کی تو زبر زیر اتنی بلند ہے کہ اتنی جناب والا عرش الہی میں بلندی نہیں جتنا کلام الہی کے اندر بلندی ہے، اس کا تو ہر ایک حرف اتنا بلند ہے۔ جو مغفرت ہے اور پھر غالب مغفرت ہے، یہ اللہ کے پیار کی وہ انتہا ہے جس کا احاطہ کائنات کی عقل نہیں کر سکتی، کہ اس کے ہاں طے ہے، ایک جذبہ ہے اس کا کہ میں نے امت محمد کی مغفرت کرنی ہے، کیونکہ جس وقت اس کے مزاج عظمت کے اندر جس بھی وصف کا زیادہ جو ہوتا ہے تراتم خیز رحمت کا دریا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے حساب سے اس کا ظہور فرماتے ہیں، اس کا فیضان جاری فرماتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ ہمارے معاملات انتہائی ناگفتبے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس اعتبار سے اپنی مغفرت اور رحمت کا تصور بھی اس غلبے سے دیا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہے، جب ہماری رحمت اور مغفرت کے غلبے غالب آئیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں خش و خاشاک کی طرح تمہاری بدیاں بھی بہا کر لے جائے گا دریائے رحمت، اور تمہاری کمزوریاں بھی دور کر کے دے گا۔ یہ اسی کی شان ہے جس کا شریک کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں گنتی اور شمار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے کبھی کسی چیز کو انگلیوں پر گن کر نہیں دیا، جب وہ دیتا ہے تو اپنی شان سے دیتا ہے، اس کی شان ہے ہی ایسی۔ لا شریک ہونے کا منصب صرف اسی ذات کا ہے، کیونکہ جہاں جہاں لوگوں کے ذہن
اٹکے ہوئے ہیں، خیالات الجھے ہوئے ہیں، اگر ان معاملات پر ہم غور کرتے ہیں تو ایک لمحے کے بعد اس کی حیثیت بھی سامنے آ جاتی ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک جس وصف کے ساتھ انسان کو مخاطب ہوتا ہے، وہ اپنے وصف کو فیض بار کر کے اس کو اپنی آغوش میں لے کر پیار کی انتہا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں فرما دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو 70 ماؤں کا ایک عدد اور اعزازیہ ہوتا ہے، ورنہ یعنی غلبہ رحمت اور شفقت ہوتی ہے اس کے ہاں، اور اس نے یہ کہہ دیا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس کی مغفرت کا جو وصف ہے وہ غالب ہے۔ اب اس غلبے کا جو فیضان جاری کرتا ہے اپنی شان سے، پھر اس معاملے کو صرف وہی جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، ہم تو محظوظ ہو رہے ہیں اس کے احسانات سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے بڑا خوبصورت پیمانہ دیا سمجھانے کا کہ میرے بندو، الذی خلق سبع سماوات طباقا، ہم نے طبق در طبق ہم نے آسمانوں کو مالا مال کر دیا ہے انوار و تجلیات سے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں، اس کی شفافیت نہیں دیکھتے، ہماری قدرت کا یہ منظرنامہ نہیں دیکھتے؟ یہ کیوں ہے چھت؟ یار آپ کے کوٹھے کی چھت نہ ہو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اگر کائنات کے پاس چھت نہ ہو تو کدھر جائے کائنات؟ چھت ضروری ہے نا۔ تو سبع سماوات طباقا سقفا محفوظا وہم عن آیاتہا معرضون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محفوظ سقف ہے، ہم جو بلائیں اوپر سے آتی ہیں اس کا سینہ اس کو روک دیتا ہے، اور اس کے اندر ایک ملکوتی مدبرات ہیں جو بلاؤں کو تمہارے نزدیک، مصائب کو تمہارے نزدیک نہیں آنے دیتے، یہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، بتاؤ تو صحیح اس شفافیت کے تسلسل میں کہیں کوئی 1 سینٹی میٹر بھی فرق نظر آیا؟ تو جس کی قدرت اتنی کار فرما ہو اپنی عظمت میں اس کائنات کے اندر، تو بتائیے پھر اسی ہی کو لا شریک کہا جا سکتا نا، اور تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں، کسی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بہرحال فرجع البصر، پھر پلٹ کر دیکھ، یعنی غور و فکر کر، اور نقاد بن کے غور و فکر کر، یعنی تو جانچ پڑتال کر کے تنقیدی نظر سے دیکھ، پھر بھی تجھے کہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کوئی فاصلہ نظر نہیں آئے گا، اور کسی قسم کا کوئی جوڑ توڑ اور کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی جو تیری نظر میں کھٹک جائے اور اس کی قدرت جو ہے اس پر حرف زنی کی جا سکے، ایسا نہیں ہے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، تو کیا دیکھتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رخنا، کوئی دراڑ یا کوئی ایسی چیز؟ اللہ اکبر۔ ثم ارجع البصر کرتین، یار پھر بار بار دیکھ، اپنی نظروں کو گھما کر بار بار دیکھ۔ جب تو بار بار بھی دیکھے گا تو ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تو تیری نگاہیں تھک جائیں گی، کہیں عیب نظر نہیں آئے گا۔ تو جب اس کی پیدا کردہ مخلوق کے اندر اتنی شفافیت ہے، لطافت ہے کہ مخلوق میں کوئی عیب نہیں ہے، تو خالق میں کیسے عیب ہو سکتا ہے؟ اور جو تو تلاش کر رہا ہے کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچی ہے، اور فرشتے اس کی بیٹیاں فلاں، یہ ڈرامے بازی کیوں کر رہا ہے بندے؟ اور اب ہماری خواہشات ہیں، اس وقت الحمدللہ اس وقت تو بت پرستی کوئی نہیں نا، خاص کر ہمارے پاکستان کے اندر ایسا کوئی نہیں، کئی کو خال اپنے مذہب کے تصور میں ہے، لیکن امت مسلمہ کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس وقت جو فیضان نے خداوندی، فیضان رحمت، فیضان غفوریت اور ستاریت کے سامنے جو چیز ہمارے ہاں موجود ہے، جس سے یہ ایک رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، تو وہ صرف اور صرف ہمارے رویے ہیں، ہم اس سے خالص ہو جائیں، وہ تو پہلے ہی لا شریک ہے اور صاحب عنایت ہے۔ رب العالمین اس کا ٹائٹل ہے، اس کی عنایات کہاں سے شروع ہو اور کہاں سے اختتام ہو، یہ چیزیں انسان کی عقل، شعور اور دائرہ فکر سے ورا ہیں۔ اس لیے اس ذات کی عظمت پر اس انداز کا یقین کرو جس انداز کے یقین کی تمہیں دعوت دی جاتی ہے۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز کی دعوت یقین دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے یقین کا مقام، سبحان اللہ۔ کسی غزوے میں تشریف لے گئے تو دوپہر کا وقت آیا تو قیلولے کے لیے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے، یہ ہے عظمت یقین۔ کفار جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلاش اور جستجو کر رہے تھے، ایک کافر آپ کے سرانے پہنچا، اور آپ علیہ السلام نے تلوار جو تھی اپنی اس کو
درخت کے ساتھ لٹکا دیا تھا کہ چلو میں یہاں سو رہا ہوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں. تو وہ کافر آیا اور آ کر اس نے تلوار لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں سونت دی اور اٹھا کر کہا کہ اے محمد بچا، اے محمد بتا کہ اب تجھے میرے اس وار سے، میری تلوار کی زد سے کون بچائے گا؟ اب دشمن بھی سر پر ہو اور حصلہ بھی ہو اور دوسرا جو ہے وہ بالکل نہتا بھی ہو اور لیٹا ہوا بھی ہو تو کوئی صورت بنتی ہے بچنے کی. لیکن عظمت یقین نبوت، سبحان اللہ، رسول پاک نے درس دیا ہے حالات کی جو بھی صورت ہو اللہ سے تعلق جو ہے نا وہ چھوٹا نہ کرو. اس نے کہا کہ کون بچائے گا تجھے میری تلوار سے؟ تو میرے رسول نے تبسم فرماتے ہوئے اطمینان سے کہا اللہ. اتنا کہنا تھا تو الفاظ نبوت میں اتنی جلالت تھی کہ وہ کانپ گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. یہ ہے یقین کا نتیجہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے دست رحمت میں لے کر فرمایا اب بتا تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو اس وقت اس نے کہا جی مجھے کوئی نہیں بچائے گا، اب اتنا ہے کہ میں آئندہ کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا. تو جس قوم کے پاس اس شان کا نبی ہو، جس کی عظمت یقین پر خود مرتبہ یقین بھی ناز کرتا ہو، تو پھر ایسی قوم اگر ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، فرقے ہو جائے، مذہب بن جائیں، ایک دوسرے پر یرغار کریں، تو یہ کسی بھی شعوری اعتبار سے جائز نہیں ہے. اور میں اکثر اوقات اس بات پر ہی میں اصرار کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارے حالات جو ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں اس کی خاص وجہ کیا ہے. اس میں دو چیزیں جو ہیں یہ بنیادی ہیں. یہ فطور جو ہمارے اندر موجود ہے اس میں دو معاملات ہیں. ایک تو جہالت کی انتہا ہے، ہم نے قرآن کو قرآن سمجھا ہی نہیں ہے، اور دوسرا خود غرضی، جو میرے ذہن نے تراشا ہے اسے میں نے کہہ دیا کہ یہ حق ہیں، اس کے علاوہ حق کی کوئی صورت نہیں. یہ جہالت ہے. سمجھا گی؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. قرآن کا قاعدہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا موجود ہے. انتہائی علم جو ہے وہ ذات حق وحدہ لا شریک، اور حضور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ کا رسول ہے. تو حیرت اس بات پر ہے تو ہم کس دعوے سے، کس بنیاد پر یہ باتیں گھڑ رہے ہیں. اور یعنی جہالت اور خود غرضی جو ہے یہ فرقہ واریت کا اصل باعث ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس امت نے اگر اعتماد کیا ہوتا قرآن کریم کی آفاقی تعلیمات پر، اس امت نے اگر اعتماد کیا ہوتا رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی تعلیمات پر، اور اللہ وحدہ لا شریک کی اس عظمت پر اعتماد کیا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. اسی امت میں صدیق پیدا ہوئے ہیں، اسی امت میں فاروق پیدا ہوئے ہیں، اسی امت میں مولا مشکل کشا پیدا ہوئے ہیں. یہ اسی امت کا حصہ ہیں، ابتدائی حصہ ہے. ان کے ٹائٹل کو اور ان کے تشخص کو قرآن کریم نے بے شمار آیات میں بیان فرمایا. ان کے من میں اترنے والے احساسوں کی حرمت کو بھی بیان فرمایا. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ پر اعتماد کیا ہے، عدم اعتماد نہیں کیا. رسول پر کامل اعتماد کیا ہے، عدم اعتماد نہیں کیا. قرآن پر اعتماد کیا ہے، عدم اعتماد نہیں کیا. اور عملاً اعتماد کیا ہے، صرف ذہنی طور پر نہیں یا دلی طور پر نہیں، عملاً بھی. اور ہر عمل کو سپرد کر دیا مشیت الہی کے، اور ہر کردار کو سپرد کر دیا جناب علیہ قرآن کریم کے روشن آئینے میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوے میں. تو پھر جب اعتماد ہوتا ہے تو پھر اعتماد کی عظمت میں انسانوں کو صدیق بنایا جاتا ہے، فاروق بنایا جاتا ہے، اور بڑی بڑی شخصیات، بڑا تقدس دیا جاتا ہے. علی حجویری بھی اسی اعتماد کا تقدس ہیں، خواجہ اجمیر بھی اسی اعتماد کی عظمت ہیں، زود الانبیاء بھی اسی اعتماد کا ایک حوالہ ہیں. جب امت اعتماد کرے گی تو یہ نور پیدا ہوگا. چونکہ ابھی تک ہم عدم اعتماد کا شکار ہیں عملاً. میری بات کا علماء غصہ نہ منائیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ نازنین مزاج ہوتے ہیں، ان کی نزاکت کا کیا بیان کروں، رنگی حنا سے ان کی کلائی اتر جاتی ہے. تو میں یہ بات اس لیے بار بار یہ زور دے رہا ہوں کہ موجودہ حالات عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں.
تو اسمبلیوں پر جب عدم اعتماد ہوتا ہے تو حکومتیں بدل جاتی ہیں، لیکن اللہ پر عدم اعتماد سے صرف حکومتیں نہیں بدلتی، ہر شے تباہ ہو جاتی ہے، نہ انسانیت رہتی ہے، نہ معاشرت رہتی ہے، نہ اخلاق رہتا ہے، نہ کردار رہتا ہے، اور نہ زندگی رہتی ہے، نہ بندگی رہتی ہے۔ خدا را اللہ کی اس عظمت پر اعتماد کریں جو اس کی شایان شان ہے۔ ضرب تقسیم جوڑ توڑ مذہب مسلک کے جو مصنوعی بت ہیں ان کو توڑ دیا جائے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، نہ ان پر کوئی دلیل ہے، یہ ذہنی تراش خراش ہے۔ اسلام آفاقی دین ہے، قرآن آفاقی کتاب ہے، رسول سید المرسلین ہیں، اور اللہ رب العالمین ہے۔ بس ان حقیقتوں پر اس انداز کے اعتبار سے یقین کی جائے جس طرح ان کی شان ہے، جس طرح ان کا وقار ہے، اور اگر ہم اس کو اسٹیمیٹ کریں گے، میئرمنٹ کریں گے اور جوڑ توڑ کریں گے ذہنی تراش خراش اور حجرے میں بنائے ہوئے مسلک کی چکی میں اس عظمت کا جائزہ لیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں، وہ کوہلو کے بیل کی طرح جہاں سے وہ چلتا ہے وہیں آ کر رکتا ہے، نتیجہ کوئی نہیں ہوتا۔ خدا را اس امت پر رحم کریں، امت مرحومہ پر، امت خیر پر اہل علم رحم کریں، ان کو پراپرٹی نہ سمجھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، پاکستان اللہ کی امانت ہے، رسول کی امانت ہے، خدا را رحم کریں۔ اور اگر مولانا صاحبان کے اندر رحم نہیں آتا تو میں امت محمد سے کہتا ہوں کہ ان بے رحم ظالموں سے دور ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ وابستگی کی اور ان کے ساتھ راہ و رسم کی اور ان کے ساتھ تعلق کی، کیونکہ وہ آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آپ وحدت چاہتے ہیں، ملا وحدت نہیں چاہتا الا ماشاء اللہ۔ یہ قرآن کریم نے انہی حالات کو بیان کر کے بیان فرمایا ہے کہ حل تری من فطور، کوئی کہیں جگہ سے کوئی دراڑ تو بتاؤ نا، عقل اور شعور کے پردان ہو، کہیں کوئی بات تو ایسی بتاؤ نا جس کے اندر کوئی معقولیت ہو۔ ثم ارجع البصر، بار بار پلٹ کر دیکھو، فرجع البصر حل تری من فطور کرتین، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا، تھک ہار جائے گی تیری نظر، وہاں کوئی 1 سینٹی میٹر رتی برابر بھی تمہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا وَهُوَ حَسِيرٌ، تھک جاؤ گے، غور و فکر نہ کرو، ایمان لے آؤ۔ کہاں یار غور و فکر کریں؟ کیا کائنات کے کسی فلاسفر کے غور و فکر اور شعور میں اتنی وسعت ہے کہ وہ اللہ کے حسن کے جلووں کا احاطہ کر سکے، قرآن کی حرمتوں کا احاطہ کر سکے، صاحب قرآن کی شفقتوں کا احاطہ کر سکے؟ اور گنتیاں ختم ہو گئی۔ قرآن جب کہہ رہا ہے سبعۃ ابحر ما نفرت کلمات اللہ، ایک نہیں سمندر، 7 سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، کائنات کے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، کائنات کے بعد سے لکھنا شروع کر دیں تو اس کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوتا۔ زندگیاں ختم ہو گئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوا۔ تو جہاں ہمارا علم، ہماری فکر، شعور اور تصورات یہ سب ہیچ ہیں، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم ادھر کیوں جاتے ہیں جدھر جانے کی دعوت نہیں ہے؟ ہم صرف یہی کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، یقین کرو۔ جب تک ہم اللہ کی ذات پر، رسول کی ذات پر، قرآن کی عظمت پر یقین نہیں کریں گے، امت نہیں بن پائیں گے۔ امت بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے وابستہ ہو جائیں اور جو ان کو غلط استعمال کرتا ہے اس سے دور ہو جائیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ کیا خوبصورت پیغام ہے۔ ہم نے آسمان کا سینہ سجا دیا ہے ستاروں سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ عام معروف ہے کہ سورج کے اندر بھی روشنی ہے، اور سورج کی عظمت سے چاند کے اندر بھی چاندنی ہے، روشنی ہے، اور چاند سے ستارے روشنی لیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، ان سارے سیاروں کا الگ الگ ایک کردار ہے جو ہماری زندگی کے اندر مؤثر ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نباتات کی مثالیں کیوں دی ہیں کہ ان کو اگاتے ہو، جناب اللہ بارش برستی ہے، فصلیں ہوتی ہیں، فلاں ہوتا ہے فلاں،
اس کی وجہ یہ ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ از خود نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک قدرت کا نظام موجود ہے۔ آپ زمین کی اندھیری میں ایک بیج اس کی تہ میں پھینک دیتے ہیں، فٹ یا 1.5 فٹ یا چند انچ نیچے، اور اس کے اوپر سہاگا پھیر دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اس سوئے ہوئے بیج کو کون بیدار کرتا ہے؟ اس کے پیچھے اس کے مؤثرات کیا ہیں؟ یہ سورج کی شعاعیں ہیں جو اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں، پھر اس کا سینہ کھلتا ہے، پھر سینے سے کمپل نکلتی ہے، پھر خوشہ بنتا ہے، پھر سٹے لگتے ہیں، پھر دانے بھرتے ہیں۔ تو یہ سورج کا ایک کردار ہے، اسی طرح ہماری طبع کے اندر بھی کردار ہے، اور اسی طرح چاند کی چاندنی جو ہے اس کا بھی ایک کردار ہے کہ جس وقت پھل پکتے ہیں تو اس میں مٹھاس جو ہے وہ چاند کی چاندنی کی برکت سے اور روشنی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں، ایسے ہی سیارے ہیں، ان کا ایک مدار ہے، یہ کہکشائیں ہیں، یہ ایک نظام ہے جس سے ہماری زندگی مربوط ہے اور مضبوط ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اور فیض دے رہا ہے۔ اور تیرے لیے تو اے انسان قدرت نے ہر ذرہ کائنات کو فیض رساں کر دیا ہے، ظالم تو ہی فیض نہیں بنتا، تو ہی فیض نہیں لیتا اور فیض دینے والا بھی نہیں بنتا؟ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل پر پردے ہیں، آنکھوں پر پردے ہیں، کانوں میں ٹینٹ ہیں، اور ہم یہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم صاحب فیض بنیں، تو پھر خود بھی اندھے رہیں گے اور دنیا بھی ہمارے لیے اندھیر ہوگی۔ اس لیے روشنی چاہتے ہیں تو جو فیض بار حکمتیں ہیں، حقیقتیں ہیں، ان کے ساتھ ہم جڑ جائیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ وہ یقین کریں جس کا فطرت کے اندر حسن بھی ہے، عظمت بھی ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہم نے سوچ رکھی ہیں، تفریق، فرقہ واریت، لڑائی جھگڑا، یہ فطرت نہیں ہے، یہ خلاف فطرت ہے، اس کی اجازت کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے نظام کو سمجھیں، کیسے جڑے ہوئے ہیں سیارے، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ سیاروں کے اندر یہ شعور ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ شعور ابھی نہیں آیا۔ ہم ٹکرانا ہی پسند کرتے ہیں اور مناظرے ہی، مجادلے ہی، مقابلے ہی پر جانے والا، اپنی بحث و تمیز اور اپنی بڑا۔ اور ہوتا کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے وہ دین داری نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہوتا، اس کے پیچھے جذبہ صرف سستی شہرت ہوتا ہے یا لوگوں سے مال بٹورنا ہوتا ہے پاگل بنا کر۔ تو ایسے میں امت نہیں بن سکتی اور زندگی نہیں چل سکتی، معاشرت کے اندر حسن نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان نوامی سے قدرت پر غور کریں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی روشن ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، ہم نے مزین کر دیا، زینت دے دی آسمان کے سینے کو ستاروں سے، بِمَصَابِیحَ، صرف ستارے نہیں کہا، ان کو روشن چراغ کہا ہے، اللہ اکبر، آراستہ کر دیا چراغوں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور پھر ہم نے شیطانوں کے لیے رجم کا اہتمام کیا ہے، انگارہ بنا کر شیطانوں کی داغتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انسانی بھلائی کے لیے جو کارکنان قضاء و قدر اوپر بیٹھ کر آسمان کی کائنات میں جو تحریریں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کرتے ہیں، تو یہ شیطان جاتے ہیں وہاں جا کر ان کو چوری کر کے لا کر کاہنوں کو بتاتے ہیں، وہ یہاں 100 جھوٹ ملا کر وہ علم غیب کا ہی اپنے کا مطلب ڈرامہ رچا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ تو اس طرح تو پہلے یہ زمانے میں چلتا رہا، اور قرآن کریم میں 20 جگہ یہ بات موجود ہے، شہاب ثاقب فاستفتی وشدق، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن رسالت کی برکت سے وہ سارے راستے بند کر دیے ہیں کہ اب کوئی راز الہی چوری نہ کوئی جن کر سکتا ہے، نہ کوئی شیطان کر سکتا ہے۔ محفوظ کر دیا گیا ہے آسمان کا سارا نظام۔ کیوں؟ کہ امت کی بھلائی اسی میں ہے کہ امت عظمت یقین کے ساتھ جڑی رہے، یہ ان شیطانوں اور کاہنوں اور جاہلوں اور جادوگروں کے ہتھے نہ چڑھے۔ تو یہ اہتمام قدرت ہے ہمارے لیے، اور ہمارا رویہ قدرت کے لیے کیا ہے؟ ہم قدرت کی رضا پر راضی ہو کر اپنے بھائی سے مصافحہ کرنا پسند نہیں کرتے اور اس کی خدمت کرنا پسند نہیں کرتے۔ بھائی بھی وہ میرا ہے، لیکن میں اسے خوشی کے ساتھ ملوں گا، اس کی خدمت کروں گا، اس کے ساتھ اخلاقی رویہ اختیار کروں گا اور اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کردار دوں گا۔ وہ سماج میں، معاشرے میں مقام بھی میرا ہے، احترام بھی میرا ہے، لیکن
نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، میں یہ کام کرنے کے لیے آج آمادہ نہیں ہوں۔ تو پھر میرے لیے انسانیت کا تصور جو ہے یہ انسانیت کے مقدس وجود کے نام پر دھبا ہے کہ مجھے لوگ انسان کہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس نظم معاشرت کو قرآن نے تشکیل دیا ہے، خالق کائنات نے ترتیب دیا ہے، اور سید المرسلین نے اس میں اپنے حسن بے مثال سے ایک رنگ بھر دیا ہے، تو کیا خیال ہے ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے؟ تو پھر اگر ہم اس زندگی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کی آغوش میں ہیں، رحمان سے ہمارا تعلق کٹ چکا ہے۔ تو قرآن کریم نے رحمان سے تعلق جوڑنے کے لیے یہ تعلیمات فراہم فرمائی ہیں۔ رجوعا للشیاطین، اللہ تعالیٰ کی ذات والا شہاب ثاقب کو حکم دیتا ہے کہ یہ چور آ رہا ہے جس نے میرے محبوب کی امت کی بھلائیوں کو چوری کرنے کے لیے ایک غلط ارادہ کیا ہے، جاؤ اس کے سر پھوڑ دو، اور ہوتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، تو قدرت نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر مثالیں بیان فرما کے اس کے بعد اگلی سورہ مقدسہ ہے سورہ نون والقلم۔ یہ اپنے دامن میں بڑا پیغام رکھتی ہے اور بڑا عظمتوں کا شاہکار ہے قرآن کا یہ حصہ، سبحان اللہ۔ نون والقلم، نون والقلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کا ایک استعارہ ہے کہ اے بے مثل و بے مثال ذات، جس کے احساسوں میں نور ہے، جس کی تمناؤں میں نور ہے، جس کا اسوہ نور ہے، جس کی طبع نور ہے، فطرت نور ہے، اے نور، قسم ہے آپ کی حرمت کی، والقلم، اور اس قلم کی قسم جس نے لوح محفوظ کے سینے پر ہر حقیقت کو لکھا ہے، یا جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں فرشتے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے کبھی بھی مجنون نہیں ہوئے، اور کبھی بھی جناب والا بے خبر نہیں ہوئے، نہیں۔ ان لک لاجرا غیر ممنون، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دامن رحمت کو اس اجر سے بھر دیا ہے جس کی انتہائی نہیں کسی کو پتہ، نہ ابتدا کا پتہ ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ کفار مکہ جب آپ پر بھبتیاں بکتے نا، تو اور کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کچھ کہتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی حمایت میں جواب دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ وکالت فرماتے اپنے محبوب کی، اور اپنی جلالت شان کے مطابق اپنے محبوب کا دفاع فرماتے۔ کیا شان ہے اے اللہ، تیری الوہیت ہر اعتبار سے بے مثال ہے، پر یہاں جو تو اپنے محبوب کی حمایت میں بولتا ہے نا، تو پیارے اللہ، ایک مومن کے لیے اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ سر بسجود ہو جائے، اپنا ناک اور چہرہ مٹی پر رگڑ کر تیری تسبیح بیان کرے کہ تو اپنے بندے پر خدا ہو کر اتنا مہربان ہے کہ اس کی حمایت میں آ گیا ہے میدان میں، جو الزام آتا ہے تو اس کو جواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس کا دفاع کرنے والا اللہ ہو، یہ نور خدا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا خوبصورت کسی نے کہا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ اکبر، عظیم۔ آپ کی تو اداؤں میں اتنا حسن ہے کہ اس کی عظمت کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ خلق کہتے ہیں وہ عادت، خلق کہتے ہیں وہ عادت جس کی پذیرائی ہو، اور جس کے اندر خوبی ہو، تمکن ہو، تسکین ہو، اطمینان ہو، اور اخلاقی لیاقت ہو۔ تو جس کی ایک صفت اتنی شان والی ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، عطا نہیں بیان کر سکتی، اس کی ساری صفات کتنی بڑی ہوں گی۔ آج ہمارے ہاں یہ جوڑ توڑ کیا جاتا ہے کہ نبی میرے جیسے ہیں، کیسے جیسے ہیں، ایسے ہیں، یہ ڈرامہ ہے مولویوں کا۔ ملا اپنی جہالت میں استعمال بھی قرآن کی آیتیں کرتا ہے، اور پھر ڈرامہ بازی کے ساتھ اپنے آپ کو سچا ہونے کے لیے وہ بڑا اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے۔ اور یہ سمجھو، نصوص قرآن کے اندر اترو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خدائے ذوالجلال اتنی بڑی ذات ہے جس نے اپنے محبوب کے ایک وصف کو اتنی عظمت دی ہے کہ کائنات کی کوئی حقیقت اس وصف کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور خود فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک میرے محبوب کائنات کی ہر شے قلیل ہے میری نظر میں، اور
صرف تیری ایک ادا اتنی عظیم ہے۔ تو یہ ترازو کے اندر قدرت نے دو چیزیں رکھی اور ترازو کر کے فیصلہ فرما دیا، ساری کائنات کی ساری حقیقتیں قلیل ہیں، میرے محبوب کی ایک ادا عظیم ہے۔ تو جس کی ایک ادا عظیم ہے تو اس کی ساری ادائیں جس پر شریعت مبنی ہے، جو شریعت کا مبنا ہے، جو شریعت میں بطور دلیل مؤثر ہے، تو دوستان محترم جس امت کو خلق عظیم والا محبوب مل جائے، پھر وہ امت تقسیم ہو اور فرقوں میں بٹے، تو پھر اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے، اس سے بڑا اور کیا محرومی ہو سکتی ہے۔ تو کائنات کی کوئی حقیقت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نہیں۔ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات میں بھی بے مثال ہیں، اپنی بات میں بھی بے مثال ہیں، اپنی اوصاف میں بھی بے مثال ہیں، اور اپنی صفات میں بھی بے مثال ہیں۔ تو آئیے ہم اس تصور سے ہم قرآن کریم کی جو ہے دعوت کو غور کریں، اور پھر اس کے بعد بڑے سارے معاملات ہیں، آگے سورہ مقدسہ ہیں، سورہ مزمل ہے، سورہ یعنی ہر حرف میں ایک نئی شان ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات، اور انسان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے فہم کو کے قریب آ کر جو باتیں فرمائی ہیں، انسان بہانہ بنا کر اگر اس کا احترام نہیں کرتا تو یہ انسان کی محرومی ہے، ورنہ کوئی کسر نہیں ہے، اور کہیں کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہاں سے یہ معاملہ جو ہے یہ رہ گیا ہے، نہیں، بڑے قریب آ کر اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے۔ تو پھر میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم اس رمضان شریف کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں کہ امت ہی غور کر لے، اگر مولانا صاحبان آپ کو مل بیٹھنے نہیں دیتے الا ماشاءاللہ، تو آپ ہی مل بیٹھیں، خود بخود بغاوت کریں ان مذہبوں سے، ان تفرقہ سے بغاوت کر کے ایک ہو جائیں، بھائی چارے کے اندر، اخلاقی رویوں کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اور تصور حیات کے اندر، جہاں جہاں کہیں بھی ہے، تو کم از کم جتنا آپ کے اندر صلاحیت اور شعور کا تقدس موجود ہے اس پر بھی ہی آپ جمع ہو جائیں، تو یہ خود بخود جب بیس لیس ہو جائیں گے تو یہ آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔ اس لیے لیکن میں جو مقتدر علماء عظمت مآب علماء ہیں، جن کے اندر خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، میں ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کردار دیں اور ایسے لوگوں سے، ایسے وحشیوں سے دین واگزار کرائیں، چھڑائیں، اور ان کو وہ گنتی پکڑوائیں۔ یہ اس اہل ہی نہیں کہ ان کو مسلح دیا جائے۔ جو مسلح پر نبوت کی عظمت کا احترام ہی نہیں کرتا، وہ مسلح کے اہل نہیں ہے، نہ نماز کے اہل ہے، نہ وہ خطبے کے اہل ہے، وہ صرف کاروباری ہے اور امت کو لڑا کر دو چار کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ایسے شر پسندوں سے ان کا تعاقب کریں اہل علم، اور میدان میں آئیں، آ کر قرآن کریم کی وہ تعبیرات جو مشیت الہی کے عین مطابق ہیں، مزاج رسول کی حرمت کے عین مطابق ہیں، وہ سامنے رکھیں، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں بلائی ہے، اسی میں وقار ہے، اسی میں عظمت ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی اس عظمت کے اعتبار سے حق بیان فرما دیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ اللہ میری آپ کی حاضری کے شرف قبولی سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔